معزز خواتین و حضرات، کائنات انسان کو صدیوں سے حیران کرتی رہی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک زمانے میں لوگ سورج کو دیکھتے تھے، سجدہ کرتے تھے، چاند کو دیکھتے تھے، سجدہ کرتے تھے، پھر حیران ہوتے تھے کہ یہ دنیا جو ہے یہ کیسے بنی ہے، کیوں بنائی گئی ہے، یہ ستارے کہاں ہیں، کیا ہے، یہ آسمان کیا ہے، یہ پانی کیا ہے۔ اس طرح کی یہ سوالات جو ہیں یہ انسان کرتا تھا اپنے آپ سے، اور خود انسان کا اپنا جو وجود تھا وہ انسان کے لیے ایک حیرت کی بنا ہوا تھا کہ یہ انسان کیا ہے، پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، اس مٹی میں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے یا کسی اور طریقے سے اس کا اختتام کر دیا جاتا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کیا؟ یہ ایسے سوال تھے کہ جس کا عقل کسی سے جواب دینے کی کوشش کی جاتی تھی، لیکن عقل جو ہے وہ ہمیشہ بے بسی کا اعتراف کرتی تھی۔ درحقیقت انسانی ذہن جو ہے وہ اتنا چھوٹا ہے کہ کسی دور میں بھی جو کائنات جو ہے وہ اس کے متعلق وہ اس کا علم نہیں اس میں سما سکتا تھا۔ فلسفہ اور سائنس جو ہے اس کے ذریعے بھی اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی گئی اور بتانے کی کوشش کی کہ انسان جو ہے یہ کہاں گیا سے آیا ہے، کہاں گیا ہے۔ لیکن چند قدم چلنے کے بعد سائنس اور فلسفہ جو ہے وہ ناکام ہو گیا۔ اس نے بھی اعتراف کیا کہ وہ اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو پھر انسان کے پاس صرف ایک ہی آپشن تھا کہ الہامی کتابیں۔ اللہ کے پیغمبر دعویٰ کرتے تھے کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں انسان کو کیوں بھیجا ہے، یہ کائنات کیوں بنی ہے، اور جو بڑے سوالات جو سائنس جن کا جواب نہیں دے سکتی تھی، انسانی عقل جواب نہیں دے سکتی تھی، وہ جو ہے ان کا جواب جو ہے الہامی کتابوں نے دیا، اور کہ کائنات کیسے وجود میں آئی ہے، انسان کی تخلیق کیسے ہوئی ہے، اور اس نظام ہستی کو کون چلا رہا ہے، اور انسان کی منزل کیا ہے، اس سے دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے۔ ڈارون نے نظریہ ارتقاء پیش کیا، مگر پھر جو سائنسدان تھے انہوں نے خود ہی کہا کہ یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس پہ بھی تنقید ہوئی۔ اس کے بعد مسلسل آپ دیکھتے ہیں کہ سائنسدان جو ہیں وہ نظریات پیش کرتے ہیں کائنات کے متعلق، چند سال وہ نظریات چلتے ہیں اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں، پھر نئی بات ہو جاتی ہے۔ الہامی کتابیں جو ہیں وہ انسان سے یقین کا، ایمان کا تقاضا کرتی ہیں، کیونکہ جب اب ایمان ہوتا ہے تو پھر شک کی منزل ختم ہو جاتی ہے، شک ختم ہو جاتا ہے۔ تو الہامی کتابوں پہ ایمان لانے کا، یقین کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کائنات کو انہی چیزوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ نے جو علم جو ہے وہ انسان کو عطا کیا ہے۔ اور ایک بات یہاں بہت اہم ہے کہ سائنس جو ہے وہ ان سوالات کا جواب نہیں دے سکتی، تو سائنسدانوں کو یا سائنس پڑھنے والوں کو یہ بھی تو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان پہ اعتراض کریں۔ سائنس میں ایک انداز ہوتا ہے سائنس کا کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ یہ جو نہ کچھ جانے کی جرت ہے تو بہرحال سائنس نے پیدا کی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ رویہ جو دوسرے معاملات کے متعلق سائنس کا ہے، یہ الہامی کتب کے متعلق بھی ہونا چاہیے کہ جن معاملات کے متعلق وہ نہیں جانتے ان پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ غلط ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ قرآن، الہامی کتابیں جو ہیں وہ کیسے بڑے اہم کائنات کے سوالوں کے جواب دیتی ہیں۔ بائبل میں بھی جو پیدائش کے متعلق باب ہے اس میں کچھ بیان کیا گیا ہے، وہ تھوڑا سا مسلمانوں کو نقطہ نظر سے اور بعض جگہوں پہ کافی زیادہ مسلمانوں کے نقطہ نظر سے مختلف ہے۔ ہم اس میں نہیں جائیں گے، اس بات میں نہیں الجھیں گے، لیکن قرآن میں متعدد جگہوں پہ صورتوں میں یہ بات بیان کی گئی ہے اللہ نے انسان کو کیسے پیدا کیا۔ آئیے ذرا اس وقت کا تصور کرتے ہیں جب قرآن کے مطابق جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا، یہ سورہ بقرہ میں ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ یہ سورہ بقرہ کی 30ویں آیت ہے، اور اس کے بعد یہ بات آگے چلتی ہے۔ فرشتوں سے اس مکالمے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے، اور انہوں نے آدم علیہ السلام کو وہ کچھ سکھایا جو فرشتے نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے اپنی رحمت کے لیے آدم کا انتخاب کر لیا تھا۔ یعنی یہاں سے آپ جو سمجھیں کہ کائنات کا پہلا عمل یہاں سے انسان شروع ہوتا ہے، وہاں علم شروع ہو جاتا ہے، اور کلام مجید میں کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ علم کی برتری، علم کی فضیلت۔ انہوں نے کیا نقص پاک تو آپ ہی کی ذات ہے،
ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دیا. حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. پھر اللہ نے آدم سے کہا انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب اس نے ان کو ان سب چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں اس آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں. جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں. یعنی یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے انسان کو جو جواز دیا، ایک تو دلیل والی بات ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو بھی دلیل دی. اور دلیل کیا دی؟ علم کی برتری، علم کی فضیلت. علم کی برتری بھی دی، علم کی فضیلت بھی دی، اور فرشتے لاجواب بھی ہو گئے. تو مگر شیطان جو تھا وہ ان ماننے والے لوگوں میں نہیں تھا. اس سے اپنی بڑائی کا تکبر تھا، اور اس کی بڑائی کا جو تکبر تھا وہ اس نے اسے ہمیشہ نافرمانوں میں شامل کر دیا. ایسے نافرمان جن کا جہنم کی آگ انتظار کر رہی ہوتی ہے. ابھی تک اگر ہم اپنی گفتگو دیکھیں یا قرآن سے ہم دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے فیصلہ کیا. دوسری بات یہ ہے کہ فرشتوں نے اس پہ ایک اعتراض کیا. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اس اعتراض کو علم کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دے کے، علم کو فضیلت دے کے ان کے اس اعتراض کو ختم کر دیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو دیکھا کہ سارے فرشتے تو اس کا احترام کر رہے ہیں، لیکن شیطان جو ہے وہ نافرمان ہوا. کیوں نافرمان ہوا؟ اپنے علم کے تکبر پہ. تکبر جو ہے گویا یہ ہم اگر دیکھیں کہ علم کی فضیلت یہاں سے شروع ہوئی، تکبر بھی یہاں سے شروع ہوا، اور تکبر کے نتیجے میں جہنم بھی یہاں سے شروع ہوا. تو ایسے نافرمان بندوں میں ابلیس شامل ہوا، جہنم کی آگ میں جو تو پھینکے جائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں جگہ دی. یہ تمام آسائشیں موجود تھیں، مگر جنت میں بھی آزمائش تھی. یہ تیسرا فیکٹر جو ہے کائنات کے معاملے میں شامل ہوا. یعنی پہلے علم، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ آزمائش. جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھجوایا تو وہاں پہ یہ تھا. اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں. جب میں اسے پوری طرح تیار کر لوں اور اس کے اندر اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا. سورہ سوات میں 71ویں اور 72ویں آیت جو ہے یہ ابھی میں نے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ جو ہے وہ پیش کیا ہے. تو یہ ایک صورتحال جو ہے کائنات میں ہوئی. اور جب سجدے کا معاملہ آیا، ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا. ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اللہ نے پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ یہ جو ہے یہ ذکر ابھی جو میں کر رہا ہوں آپ سے، یہ سورہ الاعراف میں موجود ہے. تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس سے مٹی سے. فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے. نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں. یعنی یہ اب بڑائی ہوتی تو پھر ذلت بھی اس کے ساتھ آتی ہے. مجھے اس دن تک مہلت دے جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا تجھے مہلت ہے. شیطان نے کہا اچھا جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کو گھات میں لگا رہوں گا. آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. اگر ہم یہاں تک تھوڑا سا تجزیہ کریں تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ارادے کا ظاہر کیا. جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. فرشتوں نے اس پہ اپنا ایک ریزرویشن جو ہے وہ اس کا اظہار کیا. اللہ نے اس کے جواب میں حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی فضیلت دی. اس علم کے جب سامنے جو ہے وہ فرشتے لاجواب ہو گئے. فرشتے لاجواب ہو گئے، لیکن ابلیس جو تھا اس نے تکبر کیا، اور اپنے علم کی بنیاد پہ تکبر کیا، یا جو اس کو مرتبہ ملا تھا یا عبادت کے بنیاد پہ تکبر کیا. وہ تکبر جو ہے اس کو جہنم کی طرف لے گیا، گمانڈ اس کو جہنم کی طرف لے گیا. اور لیکن جب اس نے پھر مہلت طلب کی کہ میں تیرے انسانوں کو، تو جو پیدا کرنے والا ہے، میں ان کو گمراہ کروں گا. تو ایک بات جو ہے یہاں پہ بہت اہم ہے، اس نے کہا میں تیرے بندوں کو شکر گزار نہیں بننے دوں گا. یہ گویا کہ اللہ کو ایک طرح سے اس نے چیلنج کرنے کی کوشش کی. اللہ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. ظاہر ہے کہ اگر انسان بھی بعض اوقات ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس میں اللہ کے لیے چیلنج پیدا ہوتا تو وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں. تو فرشتے نے، شیطان نے بھی یہی بات کی، اور وہ فرشتے کے لیول سے یا بعض جو ہے وہ تو انہیں جن قرار دیتے ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں. تو پھر اسے بھی جو ایک بڑائی تھی، اس کا تکبر، اس کی بڑائی کو اس نے گمراہی میں بدل دیا. گمراہی اسے جہنم کی طرف لے گئی. اور ایک چیلنج اس نے رب سے کیا
کہ میں تیرے بندوں کو شکر گزار نہیں بننے دوں گا کہ تو جو اتنا ان کے لیے کر رہا ہے، اتنا یعنی علم بھی دیا ہے، پیدا بھی کیا ہے، اپنا خلیفہ بھی بنایا ہے، لیکن یہ تیرے شکر گزار بندے نہیں بنیں گے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ الاعراف کی آیت 9 ہے کہ نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا ہوگا، یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو تجھ سمیت ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم، تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو، یہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یہ آزمائش شروع ہو گئی. اب دیکھتے ہیں کس طریقے سے کائنات میں نئی چیزیں متعارف ہو رہی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے علم آیا، رحمت آئی، اللہ کا ارادے آئے، شیطان کی بڑائی آئی، سجدہ آیا، پھر آزمائش آئی. یہ پہلی آزمائش تھی کائنات میں جو کسی انسان کی ہوئی، وہ یہ تھی کہ اللہ نے کہا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، مگر پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دی. اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. اور اس نے قسم کھا کر کہا، ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا. آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے، اے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تم ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے. فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار ہے اور سامان زیست ہے. اور فرمایا وہی تم کو جینا اور وہی مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا. سورۃ الاعراف کی 25ویں آیت تک یہ بات جو ہے بیان کی گئی ہے. آدم علیہ السلام جو ہیں وہ زمین پر آ گئے، پھر اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر علم، پھر اللہ نے آدم کو توبہ کے کلمات سکھائے اور پھر اپنی رحمت و کرم سے وہ توبہ قبول بھی کر لی. قرآن میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی. یہ بھی رب نے سکھایا توبہ کرنا، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا. وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجتے ہوئے اللہ نے توبہ کے ساتھ ساتھ ہدایت کی نوید بھی دی. انہوں نے کہا تم یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہمارے آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہوں گے، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ نے انسان کو جب زمین پہ بھیجا تو پھر کچھ ذمہ داریاں بھی لیں. ایک ذمہ داری یہ تھی کہ وہ ہدایت دے گا، ایک ذمہ داری یہ تھی کہ وہ رزق دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے مخلوق پیدا کر چکا تو اس کے متعلق بخاری کی حدیث ہے، اور وہ یوں ہے کہ انسان ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ آئے، زمین میں ہر چیز تھی، خطرات بھی تھے، اللہ کی ناراضگی کا خطرہ بھی تھا، انسان کی جو کمیاں اور کوتاہیاں بھی تھیں. تو لیکن اللہ نے ایک ایشورنس دی، اور یہ جو ایشورنس ہے یہ ہمیں ایک بخاری کی حدیث جو ہے 7404 جو ہے وہ بیان کرتی ہے کہ جب اللہ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے اس نے لکھا میری رحمت میرے غصے یا غضب پر غالب ہے. اللہ نے دنیا کو رحمت دی، برکت دی، رزق دی اور ہدایت کا وعدہ دیا. اللہ نے دنیا میں فرشتے بھی بھیجے، پیغمبر بھی بھیجے تاکہ یہ نظام کائنات چلے، اور اس پیغام کا سلسلہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پر ختم ہوا. اسلام اور اس کے ابدی اصول جو ہے گویا کائنات کا سافٹ ویئر بن گئے ہیں. اب دنیا کا نظام نیکی جو ہے وہ انہی اصولوں کے مطابق چلتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جو دوسرے پیغمبر تھے انہوں نے پیغام دیے، حضرت ان کو آخری صورت جو ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. آج دنیا بھر میں جو قانون بنائے جاتے ہیں اور انسان جن اصولوں سے فلاح حاصل کرتا ہے وہ سب ان کا سب کا سورس جو ہے قرآن اور سیرت نبی میں. میثاق مدینہ کو دنیا کا پہلا آئین قرار دیا جاتا ہے، اور اس کے اصول جو ہے اقوام متحدہ کے چارٹر میں نظر آتے ہیں، امریکہ کے آئین میں نظر آتے ہیں.
اور امریکی جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ جو ہے وہ اس میں ایک لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ یہ بڑے لوگ جو ہیں یہ جنہوں نے اس دنیا کو قانون دیا، جن لوگ امریکی سپریم کورٹ میں یہ لکھ کے لگایا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بڑے واضح طور پہ، یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے دنیا کو قانون دیا۔ میثاق مدینہ کو دنیا کا پہلا آئین سمجھا جاتا ہے۔ ہمیں امریکی آئین میں اور امریکی جو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے اس میں جو چیزیں ملتی ہیں انسانی حقوق کے متعلق ملتی ہیں، انسانی شرف کے متعلق ملتی ہیں، ان کا سوچ جو ہے وہ بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سے متعلق ہے۔ قائد اعظم جو ہیں وہ جب لنڈن گئے ایجوکیشن کے لیے تو لنکنس میں جب انہوں نے داخلہ لیا تو اس داخلہ لینے کی وجہ یہ تھی کہ اس قانونی جو ادارہ ہے، بہت بڑا معتبر ادارہ ہے، ابھی وہ ہے، اس میں جو قانون دینے والے ہیں ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو تھا وہ شامل تھا۔ اور گویا دنیا میں جہاں بھی تھوڑا سا انسان نے تعصب سے ہٹ کے سوچا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک ذات ہے، جو ان کی، اس کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو کیونکہ ایک حدیث قدسی بیان کی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر تو نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، اگر تو نہ ہوتا تو میں اب ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا۔ تو سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کا سافٹ ویئر دیکھیں کہ جس پہ دنیا چل رہی ہے اور دنیا فلاح کی طرف جا رہی ہے، وہ ساری فلاح جو ہے وہ اس کی ہدایت کے چشمے جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں اور اس کے ساتھ میں اس لیکچر کو ہم ختم کر دیں گے، اور وہ ہے درود شریف کی اہمیت۔ یہ ایک بہت اہم بات بتا رہی ہے۔ میں اس میں اپنی بات کرنے کے بجائے قدرت اللہ شہاب کی بات کروں گا۔ قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامے میں درود شریف کے متعلق لکھا ہے کہ ساری کائنات میں ایک اور صرف ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسان کے درمیان یکساں طور پر مشترک ہے۔ قرآن پاک کے پارہ 22 میں سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 56 کے الفاظ میں وہ عمل یہ ہے: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سے احکامات نازل فرمائے ہیں جن کا بجا لانا ہر اہل ایمان کا فرض ہے۔ بہت سے انبیاء کرام کی توصیفیں بھی کی ہیں اور ان کے بہت سے اعزاز و اکرام بھی بیان فرمائے ہیں، لیکن کسی حکم یا کسی اعزاز و اکرام میں یہ نہیں کہ میں یہ بھی کام کرتا ہوں تم بھی کرو۔ یہ اعزاز صرف ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درود کی نسبت اولاً اپنی طرف سے اور پھر فرشتوں کی طرف سے مسلمانوں کو خطاب کیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی درود بھیجو۔ یہی ایک واحد امر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صرف حکم دے کر اس کی تعمیل کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ خود اپنے ایک عمل کی مثال دے کر اس کی تقلید کی فرمائش کی ہے۔ ایک عبد کی فضیلت کا اس سے بڑھ کر کوئی اور درجہ تصور میں بھی نہیں محال ہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے قطب اللہ شہاب نے لکھی ہے، بڑی سوچنے والی بات ہے۔ کبھی آپ غور فرمائیں، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے لیے رب العالمین کا لفظ استعمال کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو وہ رحمت العالمین تھے، تو رحمت العالمین کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں اللہ رب ہے پورے عالموں میں، وہاں رحمت کا منبع جو ہے اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اور ذرا تصور تو کریں، کائنات تو تصور میں نہیں آ سکتی، جتنی آ سکتی ہے وہ اتنی تو آ سکتی ہے کہ ابھی تک جو انسانوں نے سوچا ہے کہ اس کی وسعت کا اندازہ لگانا ہی ممکن نہیں ہے۔ مطلب آپ کی گنتی ختم ہو جاتی ہے، کائنات کے حساب کتاب ختم نہیں ہوتے۔ روشنی جو ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ وہ ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا سفر طے کرتی ہے، اور ابھی بھی بہت سے ایسے ستارے موجود ہیں جن کی روشنی جو ہے وہ زمین تک نہیں پہنچی۔ اور سائنسدان جو ہیں چند سال پہلے انہوں نے کوئی 62 کروڑ ایسے سیارے جو ہیں وہ دریافت کیے تھے جن کے متعلق ان کا خیال تھا کہ یہاں پہ کوئی انسانی زندگی کی صورت پیدا ہو سکتی ہے، زندگی یہاں پہ ہو سکتی ہے۔ تو گویا اس ساری کائنات کا نظام جو ہے اللہ چلا رہا ہے، اور اللہ جب یہ ساری نظام کا کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین ہے، وہاں پہ فرشتے بھی موجود ہیں، یعنی کائنات کے ان حصوں میں اللہ بھی موجود ہے، اس کا حکم بھی موجود ہے، اس کی رحمت بھی موجود ہے، اور فرشتے بھی موجود ہیں،
اور گویا پوری کائنات میں اللہ کے نبی کے لیے درود پڑھا جا رہا ہے. اللہ درود پڑھ رہا ہے پوری کائنات میں, اللہ کے فرشتے درود پڑھ رہے ہیں پوری کائنات میں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی تو رحمت للعالمین ہے, ان کی رحمت جو ہے وہ بھی تو ہر جگہ موجود ہے. تو گویا پوری کائنات میں رحمت بھی موجود ہے. لیکن یہ کائنات کا ایک راز ہے کہ اللہ کے نبی کی رحمت للعالمین کی رحمت جو ہے وہ کس طرح سے کائنات میں موجود ہے. ہم یہی دیکھ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پیدا ہوئے, مدینہ میں انہوں نے زندگی گزاری, اور اس پہ سب لوگ متفق ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے, جو دوسرے نبیوں کا تذکرہ ہے, وہ حقائق تو موجود ہیں لیکن مستند تاریخ نہیں ہے. اس میں سند کی وہ لیول نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو حاصل ہے. اس قرآن جو ہے جس طریقے سے اس کو محفوظ کیا گیا ہے, محفوظ اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن جب آ گیا تو پھر کسی دوسری الہامی کتاب کی ضرورت نہیں تھی. قرآن میں وہ تمام چیزیں, وہ ایک سافٹ ویئر جس طرح سے انسان نے زندگی گزارنی اور جس طرح سے اس کائنات نے چلنا ہے, کائنات قرآن میں سب کچھ موجود ہے. اگلے پروگرامز میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مزید گفتگو کریں گے کہ اللہ کی اس رحمت نے دنیا کو کس طرح سے متاثر کیا, کس طرح سے بھٹکے ہوئے انسانوں کو, گمراہ انسانوں کو, جہنم کی طرف جانے والے انسانوں کو روکا اور انہیں ہدایت کی طرف لے کے گئے, شفقت کی طرف ان کے آئے, بہتری کی طرف زندگی پیدا ہوئی. اور یہاں پہ اللہ کی رحمت نظر آتی ہے, وہاں پہ رسول کی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نظر آتی ہے. معزز خواتین و حضرات, اللہ آپ کا حامی و ناصر.